اصلی میلاد ہی وہ ہے جو صحابہ نے منایا. اصلی میلاد ہی وہ ہے. جس طرح کس طرح صحابہ اینج پڑھیا تلواراں گھوڑے تے بیٹھے تے اینج کر کے سامنے 3000 دا لشکر کھڑے ہویا غزوہ احد دے موقع تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دے بھائی سبل الہدا مینوں اے دے بھائی سبل الہدا وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب لو جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب کی جی تلوارہ پھڑیاں تسبیح نہیں تسبیح پڑھی کی پڑھی بھائی تسبیح نہیں تلوار پڑھی کی پڑھی بھائی تے پہلے تے آپ ایک تلوار نہ لڑ دے سن نہ تے غزوہ احد دے وچ آپ نے دو ہتھاں وچ تلواراں نہ پڑھیا تے تلواراں وی کیڑیاں 35 کلو دی ایک تلوار کتنے ہو گئے بھائی 35 تے 35 کلو 70 کلو دی دو تلواراں نہ پیاں تے سامنے 3000 دا لشکر پورے آب و تاب نہ لایا تے اپنے سرداران مکہ دا بدلہ لین واسطے آیا اتنے صحابہ کتنے 700 صحابہ تے حضرت امیر حمزہ جناب اینج گھوڑا دوڑایا تے 3000 دے لشکر وچ چلے گیا تے اینج تلوار نال وڑدیا فرماندے رہتا انہوں پتہ نہیں حضور آ گئے اے صحابہ میلاد منایا انہوں نے کہا سا حضور دا چہرے انور ویکھ لیا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشع الناس. انس بن مالک 10 سال حضور دی خدمت کی تھی کہنے میں حضور تو وڈا کائنات سے سونا کوئی نہیں ویکھا. انہوں نے کہا سا حضور نو ویکھ لیا اساں تے امیر حمزہ جو این تلواراں چلاندے سامنے ویکھیا ایک بندہ کھلوتا تے آپ نے فرمایا اوئے یا ابن مقتیات البذور فرمایا او خطرہ ان دی ماں خطرہ کرنی سی. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اخلاقیات بھی ہوتے ہیں اسلام امن کا بھی حکم ہے کوئی دعویداری بھی ہوتی ہے کوئی جناب جذبات نہیں ہوتے. میں کہا بالکل جو میری پکڑی کھینچے مجھے ابھی کوئی چوٹ کے چپیڑ مارے وہ مجھے جناب ٹھٹے مارے اس سے نرم بات ہو سکتی ہے. حضور کی عزت پر جو بات کرے گا امیر حمزہ نے کیا نرم گل نہیں گرم گل کرنی ہے. تو پڑھے نہیں کرے تو سوڑے میں مولوی میں چونکہ چناچے یہ وہ یہ لوگ کیا کہیں گے انہاں لوگوں تیرے منہ تے مٹی پا گیا لوگوں کی قسم بخدا مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ میں نے کہا نا کانے دے بارے مرزا کانا انہیں بارے میں کیا کانا یاکے ٹھیک ہے میں کہا یاکے وہ لوگوں کو تکلیف ہو گئی کہتے ہیں یہ بد اخلاق یا میں کہا جلیا تو جناب پوری زندگی میں تے بحث شروع کرا نا کوئی صوفی نہیں تھے بیٹھے ہوئے کوئی میری امت نہ جاوے. اب میں 11 سال بابا جی کو پڑھیا سانو بابا جی اور دس کے گیا چاہتا تسی بھی نہ کدے سوچے ہوئے سانو سب کچھ دے گیا میں سب کچھ سمجھے سب کچھ ہے تسی سارے گالا نہیں کرتے گھروں دے وچ کرتے نہیں کرتے اس میں ممبر مسجد کا ممبر ہے میں بیان نہیں کروں گا گانا نہیں کرتے تب آپ کو اخلاقیات نظر نہیں آتی جو حضور دی باری ہے تینوں اخلاقیات نظر آ جاتی نا صحابہ کوئی تو میں تانوں کیا نا اقبال کو میں پوچھا میں کہ اقبال ہے نوے مولوی آ گئے اے کیمرے دا دور آ گیا مولوی بہندے منٹ کرتے ہیں یوں کہ یہ وہ فلاں میں کہ اقبال ہے نا مولوی دی منی ہے امام ربانی دی منی ہے یہ اعلیٰ حضرت دی منی ہے مولانا فضل الرحمان خان مراد آبادی دی منی ہے علامہ عنایت احمد کاکوروی دی منی ہے سردالدین آزردہ دی منی ہے علامہ فضل خیر آبادی دی منی ہے علامہ جناب کفایت علی کافی دی منی ہے میں کہ اقبال کی دی منی ہے اقبال کے دس اجتہاد ہے عالمان کم نظر ابتدا پر رفتگان محفوظ تر اقبال کے نوے مجتہدین دے پیچھے نہ چلی یہ چلنا ہویا تے امیر المجاہدین دے پیچھے چلی یہ چلنا ہویا یہ اعلیٰ حضرت دے پیچھے چلی گئے اعلیٰ حضرت فرمانے اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے میں تو انہوں کیا بے ذوق کے بندے نے میری گال سمجھ بھی نہیں آئی جلدی گالوں تو لگنی میں پہلے گیا چھڑیا عشق دا ذائقہ کہنا بھائی ہاں جی شاہ صاحب کیڑا جی ذوق آنا کی ذائقہ اعلیٰ فرمانے اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اگر نہیں چومے تو تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے
فرمایا احمد رضا حضور دے گلی دے کتے دے پیر چومے آ ٹھیک ہے نہیں تے اپنے سمجھدانی دا علاج کرا. تانوں گل ہی پتہ کوئی نہیں. اتنے جناب میلاد کے اوپر دلیلیں دینی ہے. میں کہا مولوی اپنی اوقات ویکھ تیرے میں گرمیاں دا موسم ہے تیرے فٹ کو 2 فٹ تو تیرے کو بدبو آندی تے امام صحابی نے سیر و علام نبلا وچ لکھیا حضرت ام سلیم فرماندیاں اسی حضور دا پسینہ مبارک جمع کر دیا سن. مولوی اپنی اوقات ویکھ اپنی شکل ویکھ بوتھی ویکھ تو ممبر تے بیٹھ کے حضور دی گلاں چاہنا کرنی ہے. تو اپنے پتر نو اربا روپے بھی دینا کیا پتر میرا پسینہ جمع کرنا ابا جا تیرے پسینے کو بدبو آندی. تو ام سلیم فرماندے حضور دے پسینے تو اتنی خوشبو آندی سی کہ ساڈا پورا گھر معطر ہو جاتا سی. گلاں کر دیا تے ساڈی قوم نے سن لیا حضور دے بارے یا جی صحابہ میلاد منایا اور میں کہا کمینے صحابہ میلاد مناتے آذربائیجان تک آ گئے. میلاد مناندے کیسر اور قصہ جا کے دروازے کھڑکا دیتے. انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا باہر نکلو حضور آ گئے. اینج میلاد ہے. عجیب تماشا بنایا ہے مولویاں. میں کہا میرے ہاتھ کو ڈان چڑھا مولوی میں گوڑے تھلے دے آؤں گا. تو بخاری بخاری پڑھ لئی اے بخاری دے بھائی کیوں بخاری کی باتیں کرتے ہیں. میں دے بھائی بخاری میں بخاری نہ لے کے تو بخاری پڑھی. ہر جگہ امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی تھی. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے حضور پیچھے آئے اینج کر کے دروازے تو آئے تے صحابہ اینج کر کے پیچھے ہٹتے گئے ہاتھوں سے تالیاں مار دے رہے. نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے. کونوں سمجھ نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھی گئی اور درود و سلام پڑھا گیا میں نماز میں خلل آیا. میں کہا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں بلال حبشی پیچھے کھڑے ہیں فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں عثمان غنی بھی کھڑے ہیں حیدر کرار بھی کھڑے ہیں. حضور پیچھے سے آئے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یا ہوئے قمیص وہ یوسفستان ہے علی گوشہ کے مانے. جب حضور آئے نا جب میرے آقا مولا کی وہ خوشبو آئی نا تو صحابہ پیچھے ہٹ دے گئے. اے امام نے لکھیا لو جی اب ہر جگہ امام بخاری نے حدیث پاک نقل کہندے نے حضور آئے تو صحابہ نے تصفیق اینج کر کے ہاتھ مارے کہ بھائی جناب صدیق پیچھے ہٹو حضور آ رہا ہے. یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں ہو رہا ہے. جس نماز کے تو نے 40 سال تبلیغ کی یہ تو نہ بتایا. اقبال نو سمجھ آ گیا. اقبال کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میں اپنے پیو دی گل کر رہے ہوں تو پھر تھوڑا بندہ جی اپنے پیو دے نعرے لوا رہے ہو یا میں کسی بزرگ دا نعرہ لوا رہے ہوں تو حضور دی گل آ رہی تے انے واہ ہو کے حضور دا نعرہ لانے بغیر سوچے سمجھے. اپنی جڑی فرسٹیکیٹڈ ہے نا جناب بڑا اخلاقیات مہذب ہے ہاتھ تے بڑا میں ہاتھ چکاں گا بڑا مالدار ہے یہ سارا کچھ تیرا اتھے رہ جانا. میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کسی کو دلیل دی جائے. او جلے گو رابی حضور دے سامنے گو دا شکار کر کے لے کے انہیں کہا حضور اے گو بولے کہ تسی اللہ دے محبوب ہو تے نبی ہو آخری تے میں کلمہ پڑھ دا. جڑا لبیک نعرے دے بارے گل کرے وہ تے گو نہ بھی بھیڑا ہے. ہاں کھانا ساڑا کام ہے منوانا ساڑا کام کوئی نہیں. ساڑے کو کوئی تھرمامیٹر نہیں کہ اسے انہوں لائے دونوں عشق رسول آ جائے. اقبال کہتا ہے عشق منگنا ہی ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق و علی حق طلب. رب کو مانگ ذرہ مانگ لیکن منگی صدیق تے علی علیہ سوز منگی بیٹھے. صدیق تے علی علیہ سوز ہونا چاہیے. لو جی کیا ایک منٹ نہ بھائی لوگ لبیک دے نعرے کہ جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہا نواز دے نعرے لاندے کدے نہیں کیا نواز کا نعرہ کہاں لکھا ہوا. عمران دے نعرے لاندے کبھی کسی نے پوچھا نہ مولویوں نو تکلیف ہوئے نہ پیروں نو خانقاہوں میں تکلیف ہوئے. شاہ صاحب کیا عجب مزاج ہے. میرا سینہ پھٹتا ہے نہ پیر کو کبھی تکلیف ہو عمران کے نعرے پر نہ زداری کے نعرے پر نہ کسی کے نعرے پر. جب بھی تکلیف ہو تو لبیک کے نعرے پر تکلیف. یار حضور تو بغیر گل کیڑی ہے. میں حدیث پاک سنا دیا. حضور نے کی فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انصتوا وانا شفيع اذا حبسوا وانا مبشر اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. اگلی گل بڑی ڈاڈی جڑے آج کتے کتے پھیرتے نا کہ میرا فلانا لیڈر ہے میرا فلانا ہے جی صحابہ میلاد منایا جی فلانا یہ ہویا فلانا یہ فلانا یہ. انہوں نے کہا کمینیا صحابہ تے گز نہ کٹا چھڑیاں. اے امام نے لکھیا انس بن نضر دا کیما ہو گیا. حضور تے دفاع کردے کردے
حضور دے دین دے پھیلاؤ واسطے ہٹدے 3000 لشکر دے وچ چلے گیا. اگلے مشرکین مکہ نے آپ کو نپ لیا تے پتھر دی مٹی دے اوتے رکھ کے آپ دا کیما کیتا تے آپ نے اس ٹائم یہ کمینے حضور آ گئے. صحابہ تے کیمے کرا کے بھی حضور دا درد نہیں چھڈیا. تے بلال حبشی نو کتنی مار پئی بھائی. لوگوں نے تے چاہ دی پیالی تے ایمان ویچیا, گلیاں تے ایمان ویچیا, کھمبیاں تے ایمان ویچیا, دین ویچیا. ایک پاسے حضور دا دین ہے اور دین کہندا یار مینوں ووٹ دے, مینوں مضبوط کر, تینوں میں رزق بھی دیاں گا, تینوں عزتاں بھی دیاں گا, تینوں پوری دنیا دی شہنشاہی بھی دیاں گا. ادھر آ. وہ کہندا نہیں 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 میری گلی پکی ہونی, میرا کھمبا لگنا, میرا چاچا در کھلوتا, میرا ماما کھلوتا. میں کہی نہ چاچا مامیا سب تو بڑی تے ماں پیو دی پتراں نال محبت ہوندی نا. انما اموالکم واولادکم فتنہ ہے جی. اللہ نے فرمایا ہے ماں باپ کا کی مطلب تعلق ہے اولاد نال, لیکن یاد رکھنا جتنا مرضی محبت ہوے نا ماں پیو نو پتراں نال یا پتراں نو ماں پیو نال, سارے منہ تے مٹی پا کے یاد. حسن دے کے رون لئی اور تینوں دتا کس دلاسا ہوں تے عمر بندے دی ایویں گزری ایویں. لو جی کاکا میں موضوع بڑے چھیڑ دینا, میں گل مکمل کرنی بس تمہیں سمجھان آیا. جب حضور دی باری آ جاوے تے اپنے کان بند کر دینے. ہاں گڑا مولوی یہ بتا میرے آقا مولا کے زلف مبارک کیسے ہیں. صحابہ میلاد ہی منایا, صحابہ نے روایت نہیں کیتا جی. مولا کائنات کی فرماتے ہیں حضور دی زلفاں اتنی سونیاں سن, حضور دے اپنے اتنے سونے سن, میرے آقا مولا دی اکھاں اتنی سونیاں سن, میرے آقا مولا نک. یہی میلاد سنی منانے تے بس یہی میلاد اور کی ہے. بس یہ ہے کہ اس تو بعد ڈیگ نہیں ہوندی سی, اس تو بعد صحابہ تلواراں نپ کے تے کیسر و کسر نال جا کے ٹکرا دے سن, سنی صرف ڈیگ پکا رہے بس اتنی. تے جس دن ہوسی لبیک دے کول حکومت اس دن میلاد لیٹیں لگا کر نہیں ہوگا, یہ محفلیں سجا کر نہیں ہوگا. اس دن اعلان ہوگا مودی ستو حضور آ گئے. سمجھ آ رہی؟ تگڑے ہو, دلیری پیدا کرو اپنے. مرد جانا ہے شان سے مرنا ہے. جس دھش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس کی جان کی کوئی پرواہ نہیں. دلیری پیدا کرو اپنے اندر. تانوں کے پوچھے صحابہ میلاد منایا اور کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے ہاتھ وچ نپ کے حضور نے فرمایا وہ بیدا کدا سر لے پھردا کہ حضور اپنے پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں قتل کیتا, کہ حضور تواڈے بارے گل کیتا تے قتل کر کے رکھ چھڑے. اے صحابہ تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دا میلاد منایا. تو گلاں کردا. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گیا نا, تو پتہ کی کیا کہ ساڑھے کوئی ہونا چاہے کوئی سختی ہوئے وہ بیک کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے, او جی وہ نہ جی نہیں نہیں او جی وہ ہاتھ کڑی نہیں. میں کہ جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے حضور دے منبر تے بیٹھ کے کہ چودھری دی شان بیان کر مولوی نے منبر تو لاؤ تھلے, کہ مولوی منبر تے امام الانبیاء دا منبر کس طرح جی امام ایتھے بیٹھ کے اسی حق گل نہیں بیان کرنی. ہم وہ بھی نہیں ہیں جو کرسیوں سے اتر جائیں تو ہم ان کو پھر رگڑا دیں. ہم ہر کرسی پر بیٹھنے والے فرعون کو کہتے ہیں, یزید کو کہتے ہیں کہ اوے یاد رکھی ہم کون ہیں, نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. سمجھ آ رہی میری گل؟ بیدا کرو اے میں نوجوانوں نے ویدا منٹ نال کچھ نہیں ہونا جی, یاد رکھنا منٹ ویکھو نا ہن او کوئی گل کر سکدا جو حضور دا دین ہوے تے پوچھ سکدا نا عبد العلیم خان کولو کہ تو کیویں حضور دے غلاماں دا پیسہ نہ چھوڑیا. تے تینوں پتہ نہیں سی کہ دریا اپنے راہ چلاندے, تینوں پتہ نہیں تو کیویں حضور دے غلاماں نو 2 نمبری کر کے ساری سوسائٹی ویچی. جناب 3-4 سوسائٹیاں بیچیاں نا جناب, سارے کولو کون پوچھن والا, اوپر بھی ڈاکو بیٹھے ہیں نیچے بھی ڈاکو بیٹھے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہوتا تو فاروق اعظم جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوئے تو صاحب تابی نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شلوار اور قمیض تو تہمت بولے دونوں میں شلوار کا ہو دیا تہمت, اور آپ میں جو قمیض مبارک تھی وہ بالکل نئے کپڑے کے ساتھ بنے تھے, لیکن مال غنیمت میں فاروق اعظم کے حصے میں ایک کپڑا تھا. تو صحابی کھڑے ہو گئے, یا صحابی ہوں گے یا تابی ہوں گے ایک ہی بات ہے. انہوں نے کہا جناب جمعہ خطبہ بعد جائے گا, پہلے یہ دسو تواڈے حصے میں ایک کپڑا آیا ہے تواڈی جناب تہمت کی میں بنے. بات تو یہ ہے. آپ علیم خان سے کون پوچھے جو تو نے اربوں روپے قوم سے لوٹ کر دیے ہیں, لوگوں گھروں میں پانی داخل ہو گئے. تمہیں کس نے یہ اجازت دی کہ تم نے یہ جناب اس پر جگہ بناؤ, لیکن کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جی. پوچھنے والا او بھائی تساں گھبرانا کوئی نہیں, گل میں کہہ رہا میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی, تجھے صرف سنن دا حوصلہ رکھو. آپ نے صرف سننے کا حوصلہ رکھنا. ویڈیو ہے بھی کیمرہ وہ لگیا, ایجنسی کے مخبر یہاں بیٹھے ہیں, وہ اپنے ابو کو جا کر بالکل ڈائریکٹ سنائے, کوئی پرواہ نہیں.
بالکل ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے. قسم بخدا ٹکے کی پرواہ. بھائی ٹکا ہوتا ہے نا اس کی بھی کوئی قیمت ہے. ہمیں تمہارے ٹکے کی بھی پرواہ نہیں, ہمیں تمہارا کوئی بھار نہیں ہے. بالکل کیوں؟ پینے کا عالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر پھوندی کوئی لانتی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریا دا کم عشق دا, ہمت ہاریا دا کم شیر دلیر. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی تے زلف دے پیش کماند اندر, زلف دے پیش جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا بھی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیٹھ کے پھڑکنا کی جنہاں پھا فراق دا گل پایا. جنہاں حضور دی محبت دا پٹا گل وچ پایا ہوئے نا تانوں دسنا ذرا بابا جی دی گل. صحابہ دی گلاں تے کیا بات ہے, میں تانوں اس زمانے دسنا کہ بابا جی دی گل جدو بابا جی نو 4 تے 5 جنوری دی درمیانی شب 2015 دے وچ گرفتار کرن آئے نا تے بشیر نیازی آیا سی سی آئی والا ہے, مر گیا ہن کمینہ, بڑی خطرناک موت مریا میاں والی 2 سال پہلے. میں گل کر رہا پھر تھوڑے تیرے چہرے کیوں پریشان ہوندے چلے ہو گل میں پریشان میں تھوڑے چہرے ویکھ لوں جڑا ساڈی گل ہن تسی پریشان ہو جاندے ہو. تساں جناب جنگاں لڑنیاں او تساں جناب لڑنا چلو تساں بندوقیں چلانیاں خدا دے میں ساڈی گل سن کے جڑا کم جائے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت. بشیر نیازی جان دے نا شاہ جی, وہ جناب آیا بابا جی کو گرفتار کرنے کے لیے, سو اوپر نیچے پولیس آ گئے سارے جناب. کیا ہوا جی گرفتار کرنے کے لیے بابا جی اینج کر کے نا باما چھنی اینج کر کے کلیا اینج منجی تے بیٹھے جی میں شیر اپنی کھچال بیٹھے ہوں گا اینج پگڑی بنی تے فرمایا چلیے. انہوں نے کہا مولوی اٹھ. فرمایا یارا میں اٹھتے سکتا کوئی نہیں ہاں, جب میں چلتا ہوں پھر تمہیں میں دستا. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے جناب 2 پولیس والے بلائے, اتنی مجال نہیں تھی کہ بابا جی کو ہاتھ بھی لا سکے, اتنا جلال سی بابا جی کا. انہوں نے کہا پولیس والے نے کہا بھائی ایک نے بابا جی نے اتھو نہ پیا, تو میں دسنا کہ جنہیں پھا فراق دا گل پایا انہوں حضور دی محبت دا پٹا گل وچ پایا ہوئے, پھر انہوں نے دنیا کر دی کی ہے, زندگی انہوں نے پھر جگنی کی میں زندگی انہوں نے کر دی کی ہے. اتھو ایک نے نہ پیا ایک نے اتھو نہ پیا بابا جی تے این گھسیٹیا. دوسری بلڈنگ تو این سیڑھیاں تو گھسیٹ دیں لیا کے جی میں بوری نو سٹیا نا, بوری نو سٹ دیں لوگ ڈالیاں بیچ این کر کے بابا جی نے این چک کے سٹیا بیچ. ہن بابا جی دی کمر تے نا اتنا سوراخ سی, آپریشن دے پلیٹاں جناب وہ ریڑھ دی ٹوٹی ہوئی سی نا بابا جی دا, تے نہ بابا جی ریڑھ کوئی پلیٹاں دا مسئلہ بنیا نہ بابا جی کوئی جناب اور کوئی موریاں دا مسئلہ بنے. تے لوکاں نوں لک دی درد ہوے نا, لک دی درد ہوے تے لوگ منجی توڑتے کوئی نہیں ہیں, کمر دی درد ہوے تے نہ بابا جی کوئی پلیٹاں ہلیاں نہ کوئی مسئلہ بنیا کچھ بھی نہیں. این چک کے سٹیا نا تے بابا جی ہسی جا رہے ہسی جا رہے. وہ کہن مولوی کی ہویا؟ فرمایا جلے دن مالکما سے میں گھسیٹیا جا رہا اس ٹائم مینوں ویکھ رہے ہیں. میں نوجوانوں سے پھر پیر نیک عالم شاہ سے فرماتے ہیں جنہاں پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانی یا جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی. ہاں جی لاہوریوں بیٹھے کچے دودھ نو جاگ لگ دی اور بولو دے صحیح جاگ کنوں لگ دی؟ ہاں جیڑا پکا آئے گا جاگ انہوں لگنی, جیڑا آدھا تتر تے آدھا بٹیر ہوئے, کبھی آدھا ادھر شیخ کا قدم یوں بھی ہو یوں بھی. نا اسلام بندے کھڑکا کے لاندہ. اسلام بندے امیر حمزہ دی گل تے میں مختصر کر دیا. امیر حمزہ حضور آ گئے یار میں تسی منہ کیوں, میں نا محفل تے شاہ صاحب تقریر دوران دیکھ رہے سی کہ کئی عوام نے منہ بنا کے بیٹھے چلے حضور دا مہینہ ہے, حضور آ گئے. اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے میں تانوں بیچ چھڈیا تہاڈی امت خوش ہوے. کیا بات, تہاڈی امت کی ہوے پھر تہاڈے گھر پتر ہوے تے منہ بناندے ہو, اولاد ہوے منہ بناندے ہو. تسی جناب پورے محلے نو برادری میں مبارکباد دے جی میرے گھر پتر ہویا مہینے وچ تو پورا سال پھلیاں سماندا نہیں ہے. جلے جنے صدقے پتر لبے وہ آ گئے, اس صدقے کائنات بڑی وہ آ گئے. اقبال تو دس کائنات کنے صدقے بڑی؟ اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, اور خیمہ افراد کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہنا حضور آئے تو سارا کچھ بنیا, جو حضور نہ ہوندے تو توحید کتھوں ہوندی, حضور نہ ہوندے تو دنیا تے زمین تے آسمان کتھے ہوندے. تے پھر امام بصیری بولے
ایک قصیدہ بردہ وہ ہے جو امام بصری نے حضور کو سنایا، اور اس کی 10 فصلیں ہیں. علماء بیٹھے ہیں بھائی، علماء بیٹھے ہیں. کون کون علماء بیٹھے ہیں؟ آپ عالم ہیں اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں. شاہ صاحب مجھے بتائیں، اگر جو امام بصری نے حضور کی شان میں شعر کہے ہیں میں پڑھ دوں، ترجمہ نہیں ہو سکتا کیا؟ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. اس کا میں ترجمہ صرف حضور انبیاء کے ادب کی وجہ سے نہیں کر سکتا. بردہ کا معنی ہی چادر ہے. حضور نے 10 فصلیں سن کے بصری نے اپنی چادر دے کے فرمایا بصری ہاں جی میری شان بیان کر، اے چادر دیتی. تو حضور نے چادر دے کے امام بصری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِندَ حَدِّهِمْ مِّن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِّن شَكْلَةِ الْحِكَمِ. کا معنی نہیں کر سکتا ہم انبیاء کے ادب کی وجہ سے. ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے جی. جب حضور آئے تو پھر امام بصری نے حضور کی آمد پر فرماتے ہیں کیا کیا مار کے رونما ہے. فرمایا کسرا کے جو کنگن تھے نا اس کے محل پر ایسے 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 بنے ہوئے تھے. تو فرمایا جس رات حضور آئے تو کنگن ایسے گر گئے. صبح جا کر انہوں نے کنگن سے پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا راتی حضور آ گئے، راتی حضور آ گئے. چہرہ کھل کھلا کے بیٹھے. میں نے بولا میں حضور کے غلامہ نہ گل کر رہا. چہرے کھل کھلا کے کون آ گئے بھائی؟ جس صحابہ میلاد منایا جی، صدیق اکبر ملایا جی حضور تے جان تو بعد. میں کہا جی منایا، میں وہ کھانا ساڑا کام ہے، منوانا ساڑا کام ہے. میں کہ جڑا صدیق اکبر حضور دا میلاد منایا پوری دنیا رل کے نہیں منا سکتی. میلاد دا موسم آیا تو ایک طرف مسلمہ کذاب نے کیا، انہوں نے کہا میں نبی ہوں. صدیق اکبر فرمایا سارا مدینہ خالی ہو جائے. اب میلاد مدینہ پاک میں نہیں ہوگا، اب یمامہ میں میلاد ہوگا. اب کہاں ہوگا میلاد؟ یمامہ میں میلاد ہوگا. صحابہ چلے گئے، صدیق اکبر بھی چل پائے. مولا کائنات نے صدیق اکبر دیان کرنے تے حاضر گئے. فرمایا صدیق اسی میں علی حاضر ہوں، تسا مدینہ پاک رہے اسی شہید ہو گئے تو تسا بھی آ جانا. اے صحابہ دی محبت سن. انہاں مولویاں جناب وہ جی میں کہا کمینیا تیری اوقات ہے. انہاں لوگوں سے پھر صحابہ دی تحقیقی پھر مولویاں بیٹھ کے میرا جناب یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. میں کہا مولوی تو حد کری حضور دے نام تے پوا نہیں سکدا، تو اپنے ممبر نہیں چھڑ سکتا، تو کمیٹیاں نوں ناراض نہیں کر سکتا، پیر اپنی خانقاہ نہیں چھڑدا، لوگ اپنا گھر نہیں چھڑدے، لوگ اپنی رشتہ داریاں نہیں چھڑدے کہ لوگ ناراض ہو جان. تے صحابہ تے اون جنہاں حضور دے نام تے عبداللہ بن جاش نے نک تے کن کٹوا دیتے تے اگلے منجی رسی تے پرو دیتے. تے آپ فرماندے سن کہ میرا نک تے کن کٹ کے کوئی منجی رسی وچ پرو دے تے میں شہید ہو جاواں. تے پھر میں جدوں اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ میرے کولوں پوچھے عبداللہ اے کی حال کرا کے آیا؟ تے میں کہا جدی فیکا و فی رسولکا، تیرے تے تیرے حبیب دی خاطر نک تے کن کٹا گیا. اور کیا صحابہ اے میلاد میں صحابہ. صدیق اکبر کیڑا میلاد منایا بھائی؟ جنگ یمامہ میں صدیق اکبر نے میلاد منایا. اب ذرا صحابہ پہنچ گیا ہے. اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت سالم رضی اللہ تعالی. حضرت یہ وہ ہیں جن کا حضور نے قرآن سنا نا. ایک رات جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا سالم تو بہت سونا قرآن پڑھدا بھائی، بڑا سونا قرآن پڑھنا. تینوں تے داؤد علیہ السلام تے گلے دا حصہ لبیا بھائی. جدوں داؤد علیہ السلام زبور پڑھدے سن تے آسمان جڑے پرندے سن وہ بھی رک جاندے سن، دریا دیاں لہراں تے ہوا بھی رک جاندی سی. اتنا سونا پڑھدے سن زبور. تے آپ نے فرمایا تینوں داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ لبیا بھائی، اتنا سونا قرآن پڑھدا. کہ حضور تسی کیویں سنیا؟ فرمایا رات تو قرآن پڑھ سی میں پیچھے کھلو کے تیرا قرآن سن رہا تھا. کیا حضور جب مینوں پتہ ہونا تو میں اور سوار کے قرآن پڑھنا سی. اتنے بڑے قاری قرآن حضرت سالم جن کو حضور نے قرآن سنا وہ بھی جنگ یمامہ میں پہنچ گیا ہے، وہ بھی جنگ یمامہ میں پہنچ گیا ہے. تو صحابہ نے کہا جناب تہاڈے والوں منکرین ختم نبوت اگے آ رہے ہیں. آپ نے انج گڑا کھود لیا انج کر کے تو گڑے دے وچ کھڑے ہو گئے. فرمایا ہن تے نہیں اگے آ رہا ہے. پھر جناب آپ اسی گڑے دے وچ شہید ہو گئے. اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن حضور کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے شہید ہو گئے. اور آج لوگ کانے کی باتیں کرتے ہیں. کانا اے تو مولویاں ایسا کیتا نا کہ مرزا صاحب میں کہا تیرے پیو نو گال کٹے تو صاحب کہنا دسو بھائی. ہاں جی کہندا جی تہاڈی ماں نو گال کٹے تہاڈی کوئی عزت ہاتھ پاوے انہوں صاحب کہو گے؟ تو لڑ پائیں گا، تو تے بندے مار دینا. لوگ اے اخبار میں روزانہ آتا ہے فلاں عزت کے نام پر بندے مار دیے. میں کہا عزت کے نام پر بندے مارنا جائز ہو اور حضور کے نام پر بندے مارنا ناجائز ہے. ممتاز قادری کی آج تک درس ہے کہ ممتاز قادری نے غلط بندہ مارا، ماں برائے قانون ماریا. تو میں کہا سی سی ٹی کی کر رہی
CCTV کہڑے ماورا قانون نہیں ماری, سارے بندے ماورا قانون ماری جا رہی نا, تو وہ مارنا جائز ہے, اور حضور کے گستاخ کو 27 گولیاں مارنا جائز کوئی نہیں ہے. اس کا انعام ملے یا نہ ملے, اس کا تو انعام ملتا ہے. عمیر بن نابینا صحابی ماورا عدالت حضور کی گستاخوں کو قتل کر کے آئے, تو صبح آگے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اب مجھے یہ بتائیں, وہ مولوی ذرا میدان میں آئے نا, مجھے اب یہ بتائیں نابینا صحابی کر لے گیا مار گیا ہے, حضور کے پیچھے نماز پڑھی. جو میرے آقا عمر نے نماز مکمل کی نا, فلما قضا, جب نماز مکمل, فلما قضا صلاۃ, جب وسلم, حضور نے جب نماز مکمل کی تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے, تو حضور نے صحابہ کی صفوں میں تلاش کی تھا میرا نابینا صحابی کی تھے. اب حضور کو کس نے بتایا, او بھائی اب حضور کو کس نے بتایا کہ صحابی پہرا دے کے آئے کرو دن, وہ جاننے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر, انہیں بے خبر مانا تو کیا. بابا جی فرماتے ہیں گل ہوئے اگلے تو دھونتے نکلے نا یار, گل ہویا کوئی میلاد بیان ہویا, بندہ گھنٹہ لگا رہا, حضرت صاحب کہنا کی جاندے سن, حضرت صاحب کہنا کی جاندے, میلاد یہ ہے صحابہ کا. جی صحابہ کا سمجھ آ رہی ہے. آج تو بات کی گل نہیں سننی, کی گل. علامہ عبدالغنی نابلوسی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ, جب ان کا نام لیتے تو بڑے بڑے القابات لگاتے, لیکن ان کا حضور آپ اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں اتنے القابات نہیں لگاتے, لیکن ان کا نام لیتے ہیں علامہ کا تو بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا گل بچلی ہو رہے, گل کی ہے گل بچلی ہو رہے. کہا حضور کیڑی گل ہے؟ فرمایا علامہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ نے میرے کان اس لیے پیدا نہیں کیے کہ میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی بات سن لوں, میری آنکھیں اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی چیز دیکھ لوں, اور میری زبان اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بک بک کر لوں. فرمایا کس لیے بنائے ہیں؟ تو عالم فرمایا تینوں پتہ کوئی نہیں, ہدایت کی بخشش کھولنا, میں لکھیا نہیں زمین و زمان تمہارے لیے. میں کہا حضور کس لیے بنائے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور کس لیے بنائے ہیں. اور علامہ کو پھر یہ جملے, یہ جو علامہ کے جملے ہیں نا کہ اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں پیدا کیے کہ میں دنیا میں حضور کے بارے میں کوئی بات سن لوں, تو کہتے ہیں علامہ کے یہ جملے, عالم فرماتے ہیں علامہ کے یہ جملے حضور کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ حضور نے اس دور کے گورنر کے خواب میں آئے اور فرمایا گورنر یہ میرے مجاہدہ شریف کی جو جالی ہے نا اس کو اتارو اور علامہ کے مزار پر جا کر لگا لو. علامہ کے مزار پر کہ اللہ نے میرے کان اس لیے, میری آنکھیں اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کے بارے میں, یوٹیوب کا دور ہے نا, لوگ بک بک کر دے, سن لما بول لما, جلیا کل اے اکھاں لے کے جانے نا حضور دے سامنے, اے کان لے کے جانا حضور دے سامنے, اے زبان لے کے جانی جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. میں نہ رسمی ملا ہوں, میں آپ کو صرف سمجھانے آیا ہوں, تقریریں شاہ صاحب نے کر دی ہے, میں صرف امت کے نوجوانوں کو سمجھانے آیا ہوں کہ آپ کھڑے ہو. ہاں ورنہ جو پاکستان کے حالات بنتے جا رہے ہیں بچنا کسی بھی کوئی نہیں, ہاں بالکل بچنا کسی بھی کوئی نہیں. یاد رکھنا 2022 میں یہ مردودوں کی حکومت آئی تب بھی سیلاب آیا, اب 25 میں حکومت آئی, ان مردودوں کو منکرین ختم نبوت سے بڑا پیار ہے. تو جب حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو جن کے ساتھ پیار ہوگا وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا, ہاں اللہ کی عذاب ہی آئے گا اللہ کا. اب مشترکہ عذاب نہیں آ رہا, اجتماعی عذاب نہیں آ رہا, وہ بھی کس کی برکت ہے پتہ ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا میرے حبیب قیامت تک گمانڈ ہوئے کہ میں بڑا تسبیح خورا, میں بڑا مسلح ڈالنا فلانا. فرمایا نا, اللہ قیامت تک اعلان کر رہا کہ تہاڈی امت نوں میں مشترکہ عذاب تے اجتماعی عذاب نہیں دے رہا. کیوں؟ وانت فیہم, تسی انہاں وچ موجود جو اس واسطے. ہمارا پھر بریلی کا امام بولا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, میرا پہ جہاں, میرا پہ جہاں. یارا دیکھو یوم پھر ماں پہ ان پترا نال پیار ہونا نا, اللہ حضور نے فرمایا اللہ قیامت والے صفت انتقام کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اس دن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. بھائی آج جاؤ, آج رب نہ کوئی گل نہیں کر سکتا. تو مجھے بتائیں قرآن میں سورہ عبسہ کی آخری آیات یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ, اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو پتروں نوں ویکھ کے نس پین گے. محبت ہے نا اولاد نال, ننگے پیر ہوں گے تے سوا نے سورج ہوئے گا. ماں پیو پترا نو ویکھ کے, ماں پیو پترا نو ویکھ کے تے پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے. یار یار نو ویکھ کے نس پے گا, کیوں کہ کتے نیکی نہ دیڑی پے جاوے. آج بڑی محبت ہے نا, آج بڑی محبت ہے. تے قیامت والے دن نس پین گے, اللہ کہندا نس پین گے. تے پھر اس دن حضور ہی فرمان گے کتے نسدا جا رہا, انا لہا انا لہا انا لہا. ادھر آپ
کس کا مسجد ہے؟ میں ہاں۔ پھر ہمارا بریلی کا امام بولا عرش حق ہے، مسند ہے، کہتے ہیں حضور دی اس دن مسند، جنہوں میں اتنے بیٹھا ہوا نا، ویسے سمجھانے کے لیے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں نا، ایک بیٹھا ہوا، آپ سارے نیچے بیٹھے ہیں، تو آل فرماتے ہیں سارے انبیاء نیچے ہوں گے، امام الانبیاء کی مسند سب سے اونچی ہوگی، گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال، حضور چاندوی رات کی 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور انبیاء عید کی ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، پھر اہل بیت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، پھر اہل بیت ستاروں کی طرح کیا ہوں گے؟ پھر امام بصیری نے جس کا باندھا فرماتے ہیں یا خیر من یمم العافون ساعتہ، حضور جب معراج پر گئے پھر کیا کیا ہوا؟ یہ حضور کی شان ہے، میں حضور کی شان ہی بیان کرنے آیا ہوں۔ یا خیر من یمم العافون ساعتہ سعیوں فوق متون العین بالرسم ومن هو الآیت الکبری لمعتبر ومن هو النعمت العظمی لمغتنم سریت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترم وقدمت جمیع الانبیاء بیا والرسل تقدیم مخدوم على قدم، میں معنی نہیں کر سکتا۔ امام بصیری فرماتے جب حضور معراج پر گئے نا تو ایک لمحے میں حضور حرم پاک میں تھے اور ایک لمحے میں حضور مسجد اقصی میں تھے۔ سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، کہتے ہیں اس رات حضور اس طرح چمک رہے سن تے انبیاء اس طرح چمک رہے سن جنہیں 14ویں رات چند چمکتا۔ فرماتے ہیں جب حضور آئے نا انبیاء نے پتہ کی کیا مسجد اقصی میں کیا کہا؟ وقدمت کا جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم علی قدمی۔ امام بصیری فرماتے ہیں انبیاء نے کہا حضور، انبیاء کے ادب کی وجہ حضور آگے تشریف لے کر چلے، انبیاء بھی اتیان کر دے تو زبان کھولی بیٹھو، اپنی نسلانہ بدبودار کراؤ۔ میں نے بتا صحابہ نہیں پڑھی بخاری بھائی، او بھائی صحابہ قرآن نہیں پڑھیا، او بھائی صحابہ نے قرآن پڑھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ حضور نے حجامہ کروایا، پشنے لگوائے، حجامہ سمجھ آ گئی؟ جن کا پیشاب مبارک بھی طاہر اور مطہر ہو ان کے تو خون کی کیا بات ہے، تعلیم امت کے لیے، تعلیم حضور نے کیا حجامہ کروایا، پشنے لگوایا، خون مبارک لگوایا۔ حضور نے زبیر بن عوام کو دیا، فرمایا جاؤ زبیر میرا خون دفن کر کے آؤ۔ اور قرآن صحابہ نہیں پڑھیا، اس مولوی بکرا قرآن پڑھ لیا۔ بھائی میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، مولوی کی باتیں چھوڑو، حضور کی ساتھ محبت حضور کی ذات کو دیکھ کر کرو، حضور کی ذات کو دیکھ کر اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا مقام عطا کیے ہیں، سمجھ آ رہی؟ زبیر بن عوام کو حضور نے دیا، فرمایا جاؤ بھائی میرا یہ خون مبارک دفن کر کے، اور صحابی گئے جب واپسی آ گئے، اتنی سلمان فارسی بھی نال آ گئے اندر۔ حضور نے فرمایا بھائی خون دفن کر آئے ہو؟ کہ جی دفن کر آیا۔ سلمان فارسی نے حضور نو ویکھیا تے زبیر بن عوام نو ویکھیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی معاملہ؟ حضور نے فرمایا میں نے پشنے لگوائے تھے، خون نکلوایا تھا، زبیر بن عوام کو دیا دفنا کے آؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ دفنا کے نہیں آیا، حضور یہ دفنا کے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا زبیر کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور تھوڑا خون مبارک پی گیا۔ صحابہ آیت کوئی نہیں پڑھی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے فرمایا مردار تو بعد خون حرام ہے، اے صحابہ کوئی نہیں پڑھا؟ اے 14ویں صدی ملا نے بکرا پڑھ لیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ 14ویں صدی کا ملا پتہ کون ہے؟ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردک کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نشتی اور کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی آیت نازل کی تمہیں پتہ نہیں ہے خون حرام ہے؟ صحابہ آیت نہیں پڑھی سی؟ فاروق اعظم نے 7.5 سال رہ کے اس سے سرکار کو سورہ بقرہ پڑھی، کتنے سال رہ کے بھائی؟ یہ ساڑھا حافظ ایک گھنٹے پڑھ چھڑدا، سوا گھنٹے میں صدیق حضرت فاروق اعظم نے 7.5 سال رہ کے سرکار کو سورہ بقرہ پڑھی، یہ صحابہ نہیں پڑھی سی آیت؟ انما حرم، انہوں پتہ سی وہ اور خون کی بات ہے، یہ امام الانبیاء کو خون مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی جڑا کیوں خون پیتا ہی؟ کہ حضور کرنا محبت ہی کرتا ہے اس وجہ خون پیتا، بس یہ بات ہے، کوئی نہ محبت پر فتوے کوئی نہیں ہوتے، محبت پر۔ آل حضرت مدینہ پاک گئے نا تو پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا مدینہ پاک کی گلی میں کتا آ گیا سامنے تو آل ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فرمایا اوے احمد رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ۔ اپنے سینے میں حضور دی محبت پاؤ، یہ سینہ تائیں چمکے گا
تائیں ساری بیماریاں دور ہونگیاں. یاد رکھنا کہ دن رات حضور کا ذکر ہوئے گا ساڑا خون بھی پاک ہو جائے گا, ساری بیماریاں بھی نس جان گے تو حضور کا ذکر ہو رہا. بیماریاں تائیں نیڑے آئی ہیں تو جناب کیا کہ نہیں بس جناب سلام نماز پڑھا کچھ بھی نہیں پڑھنا, نہ ذکر کرنا, نہ درود پڑھنا, کچھ بھی نہیں پڑھنا, تو بیماریاں ساڑھے نیڑے آ گئی ہیں. تو آپ نماز کے بعد این جناب جھوم کے پڑھیں گے نا الصلاۃ والسلام, تو بیماریاں نس کے جا رہے ہیں تو حضور کا ذکر ہو رہا. امام بصیری فرماتے ہیں دامت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم وانصب الازاد ما شئت من شرف وانصب القدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفم لو ناسبت قدر آیت عظم احیا اسمہ حین یدعى دارس الرمم. امام بصیری فرماتے ہیں حضور کے بارے دو گلاں نہیں کرنی ہیں. یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور کو سنا رہے ہیں, حضور کے سامنے سنا رہے ہیں کہ حضور دے بارے دو گلاں, ایک حضور نو رب نہیں کہنا تے ایک رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ فرمانے جو چاہ حضور دی شان بیان کرنا شرک ہے تے نہ بدعت ہے. فرمایا تم دسو حضور دی شان کی ہے, فرمایا لولا ثبت قدرہ آیت عظم نحیا اسمہ حین یدعى دارس الرمم. یہ بیماریاں نہیں گل ہے میں ثابت کر رہا ہوں بیماریاں کیویں دور ہو سکتی ہیں. یار بابا جی 54 سال عمر ہوئے, بابا جی دی کتنی, تے بابا جی نو بلڈ پریشر بھی نہ ہوئے. شاہ جی کی عقل مندی, ہاں بھی عقل مندی سارے نوجوانوں نو بلڈ پریشر ہویا کھلوتا مندی. بابا جی فرماتے ہیں سارے دن ککڑ نہیں کھادا ولایتی ککڑ, بابا نے سارے دن کی ولایتی ککڑ. فرمایا کیوں, دو گلاں بابا جی دستے سن منع کرتے سن ولایتی ککڑ نہیں کھانا. کیوں, بابا جی فرماتے سن جڑا ککڑ بانگ نہیں دیندا جدو مولوی کھائے گا پھر مولوی بھی بانگ نہیں دے گا. مولیاں کھاتے نا دب کے ککڑ, ولایتی ککڑ کھا دیا تھے پھر پورے پاکستان میں ایک ہی مسجد سے آواز آتی تھی انہیں جانا انہیں جانا. ہاں جی کلیاں پھر بابا جی بانگ دیتی نہیں دیتی بھائی دسو. پھر میں دوسری گل پر میں جڑا ککڑ خود نہیں کھلو سکتا جب بندہ کھائے گا بندے نو کی کھلارے گا. اس واسطے سمجھ آ رہی ہے ککڑ چھڑ دیو جان ککڑاں دی, اے ولایتی ککڑ بیماریاں دی اصل جڑ ہی یہی ہے. یار بابا جی نو بلڈ پریشر بھی نہیں, شوگر بھی کوئی نہیں, دنیا دی کوئی بیماری نہیں. ڈاکٹر پریشان ہوندے سن کہ یار تانوں کوئی بیماری کوئی نہیں. ہاں جی تے وجہ کی ہے دن رات حضور کا ذکر کرنا ہے. اے جناب بابا جی اے پڑھنا پھر اے پڑھنا پھر اے پڑھنا. لے بھی من شفا شریف دے میں انہاں سنائی جاواں کہ صرف حضور دی مدد کرن واسطے میلاد تو بڑی افضل اور اعلیٰ بات ہے نا. اگر دل میں خیال بھی گزر جائے نا حضور کی مدد, حضور کی نصرت, حضور کی آنت دین کی, تو اللہ تو اس بندے کو بھی بڑی بلندیاں عطا فرماتا ہے. اے ذرا سنو ذرا امام نے کی لکھیا. فرماندن کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس, اس نے جناب وہ بڑا بڑا لشکر لے کے نا گیا جناب پہاڑ دی چوٹی دے اوتے چڑھیا. کاکا بس کر دیا مکا دیں تھک گئے ہو, میں تمہیں پتا تقریر بالکل رجان واسطے نہیں کرتا, تھک گئے ہو تو مکا دینا بالکل. میچ لے دا کوئی ہلتے جلتے کوئی نہ ہو, ایل سی ڈی پر تھوڑی نگاہ بھی نہیں بجتی ہے کہ حضور کا ذکر سننے نس پہنے ہو جا رہا ہے. ایک ہی ہے, ایک غلامی نہیں ہے, اے رسمن ہے. میں تے جناب کوئی ڈرامے فلمیں لگے مطلب لوگ جناب رات پوری رات بیٹھ کے آنکھ میں نہیں جھپک دے تے یار حضور کا ذکر ہو رہا, کوئی ادھر کھرک رہا ہونا, کوئی ادھر جا رہا ہونا, کوئی ادھر دیکھ رہا ہونا. یار اے محبت ہے, اے محبت کا انداز ہے. ابو تو جانا حضور دے ہوتے اینج کر کے جھکے ہوئے, اینج کر کے تے اینج کر کے جھکے ہوئے تے پتہ کی ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. حضور دے دشمن حضور نو تیر مار رہا تے ابو تو جانا حضور دے اگے اینج کر کے جھکے ہوئے, تو سارے تیر آپ دے کن دے اوتے لگ رہے ہیں کر کے تے مشرک ہٹ کے تیر مار رہا ہے. یار لویا تے کوئی نہیں سننا, دوبار جو تیر مار دوبار بھی دھمک آندی, صحابی حرکت بھی نہ کہتے کہ تیر امام الانبیاء والنہ چلا جا. جو انہیں تیر مکے تے ابو دجانہ کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں ابو دجانہ این جہر سن کال کنفذ جی میں جناب سے جانی کرنے آلی. یعنی صحابہ تے حضور واسے این کر کے حرکت بھی نہ کہتا, تو حضور ذکر سننا آیا بیٹھے ہوئے, نہیں تو کوئی پرچہ ہوئے, نہ FIR ہوئے, نہ لاٹھی چارج ہوئے, نہ کچھ ہوئے, تو پھر تو جناب ان کے پیچھے بیکی ہوئے, کوئی اٹھ کے جا رہا. اے غلامی نہیں ہے, ہاں اے غلامی جس دن مسلمان اینج کر کے حضور کا دفاع کیتا نا, اینج کر کے دین کا دفاع کیتا تے حرکت بھی نہ کیتی, اس دن عالم کفر لمحہ پہ آ جائے. اقبال کہنا نہیں, یہ فاقہ کش, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, روح محمد اس کے بدن سے نکال. روح محمد اس کے جلیا جنگ یرموک دے اندر 6 لاکھ رومی ہومن, کتنے 6 لاکھ تے سامنے 36,000 صحابہ ہومن. کتنے 36,000 کتنے بھائی, وہ پورے اسلحے نال آئے ہومن, لیس ہو کے آئے ہومن. صحابہ کتنے بھائی,
تے مہان نے جڑا سپاہ سالار سی نا مہان انہیں ویکھیا صحابہ دی حالت امامے پھٹے ہوئے تلواروں دندانے پیا ہوئے پاؤں میں جتیاں کوئی نہیں تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں کھان واسطے شے کوئی نہیں جسم بڑے دبلے پتلے کی کردے ہیں جنگاں لڑدے ہر طرف حضور دا پیغام بجائے کہ حضور آ گئے نا صحابہ ہر طرف یہی پیغام بجائے کہ حضور آ گئے تو کہندے مہان نے جب صحابہ دی حالت دیکھی تھی اپنا ویکھا لشکر انہوں نے کہا اتنا چھوٹا جا لشکر ہے کہ ساڑھے کو تو بڑا ساز سامان بھی اٹھ بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں تلواراں بھی ہیں بالے بھی ہیں سب کچھ ہے تے مہان نے اترایا مذاق بنایا صحابہ دا فقال مہان انا قد علمنا ان مخرجکم من بلادکم الجود والجوع علم الینا نودیا كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما فترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل باسنا لكم بمثلها مہان نے صحابہ دے وجہ توجہ کر کے بول کے انہیں کیا جناب تو ساڑھے لڑن آئے ہو ساڑھے پہ لشکر نہیں بیکتے ساڑھے کو جناب گھوڑے نہیں بیکتے سادہ سامان نہیں بیکتے چلے جاؤ تھوڑے تعداد بھی گھٹ ہے تھوڑے کو تلواریں بھی پوریاں کوئی نہیں تھوڑے چتیاں بھی پوریاں کوئی نہیں پاگل ہوئے ہو ساڑھے لڑن آئے ہو آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ نا 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 امریکہ کے خلاف بات ہے امریکہ سپر پاور ہے میں کہا امریکہ سپر پاور نہیں ہے اسلام سپر پاور ہے تم نے اسلام کی وہ تعلیم پڑھی جو نہیں ہے کہا جی پڑھی ہے جی اسلام کی وہ تعلیم سپر پاور والی آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے اب جی پڑھی جی نہیں نا اب سامنے 6 لاکھ ہیں صحابہ 36,000 تلواریں بھی پوری ہیں کوئی نہیں کھان واسطے شہر بھی کوئی نہیں جسم دبلے پتلے مہان نے کہا میں تو ایک سپاہی نو 10 دینار بھی دیں گا کپڑے بھی دیں گا چلے جاؤ مدینہ میں پاگل ہو جاؤ ساڑھے لشکر نہیں بیچ دے اپنی جانوں سے ظلم نہ کرو میں اگلے سال پھر ساز و سامان بھیج دیں گا ابو عبیدہ بن جراح حضرت مثنیٰ حضرت شرحبیل حضرت کاکا بڑے بڑے جرنیل صحابہ تلواراں پکڑ کے گھوڑے ہوتے سوار امام مسلم فرماتے ہیں صحابہ دی شجاعت بہادری دے قصے سننے نہ دستا پھر ام الجبال فصل عنهم مصادمهم ما زار منهم في كل مسترم بصل هنين وصل بدر وصل لهدا فصول حتف لهم ادها من البخم امام مسلم فرماتے ہیں صحابہ دے بہادری دے شجاعت دے قصے سننے تے پھر جا کے بدر کرو پوچھ کہ صحابہ نے کیڑے کیڑے مار کے کیتے جا کے اور کرو پوچھ صحابہ کی میں لڑے جا کے جناب تبوک کرو پوچھ صحابہ کی میں لڑے حنین کرو پوچھ صحابہ کی میں لڑے جا کے آپ نے لبیک والے بھی رسمن چھڑ دیو نعرے لانا لبیک والے بھی رسمن چھڑ دیو میں تانوں بھی دیکھنا تواڈے وچ بھی رسمن آندا جا رہا ہے میں شادی تقریر کردا کوئی نہیں میں اج کل بالکل بہت چھڑ دیتا میں تقریر کہنا بھائی میں کہتا ہوں وہ بندہ اپنے دل میں احساس تو رکھے بابا جی کی طرح کم از کم برما کی بچیوں کو تو ہمیں چھڑانا ہے اللہ اللہ اس دل کو اس احساس کو اپنے دل میں پیدا رکھو گے کہ تو پھر کوئی دین آگے آئے گا ہاں 40 لاکھ بوسنیا کے مسلمان شہید کر دیے گئے کتنے بھائی کتنا بڑا فگر ہے شاہ صاحب کتنی بڑی گنتی ہے ہاں جی شہزاد صاحب دسو بھائی کتنے بھائی کتنے مسلمان وہ مسلمان جس کو حضور نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان تیری بڑی عظمت لوگ تیرا طواف بھی کرنے کے تینوں چمن کے بھی صحیح لیکن یاد رکھ میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے 1992 کے اندر 40 لاکھ مسلمانوں کو امریکیوں نے ذبح کر دیا کوئی بات کرنے والا ہے امریکہ ابو غریب جیل میں آئے اور مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے کوئی بات کرنے والا ہے عراق کے اندر شام کے اندر 18 لاکھ شامی شہید کر دیے جائیں 10 لاکھ مسلمان شامی مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو جائیں کیا ان کا کیا قصور تھا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جہاں جوڑتا ہے اقلیتوں کے حقوق ہمارے بھی آرمی چیف صاحب میں نے ان کی تعریف کی تھی تو وہ ایک بات پر تعریف کی تھی جو اچھا کام کریں گے ہم تعریف بھی کریں گے اگر برا کام کریں گے تو ہم بولیں گے بھی صحیح بالکل آرمی چیف صاحب آپ کو ہندو جناب وہ سکھ نظر آگے کرتارپور میں ڈوبتے ہوئے یہ راوی کے دریا پر غریب ڈوبتے نظر نہیں آئے آپ کو آپ ان پر حکمرانی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں آپ سکھوں کے سپہ سالار نہیں ہیں یہ پاکستان سکھوں نے نہیں ہمیں دیا پاکستان مسلمان شیخ الحدیث محدث مفسر اولیاء کی گردنیں کٹی تو یہ پاکستان ہمیں ملا عجب تماشا جوڑتا ہے وہ کرتارپور میں جا رہے ہیں تو یہ راوی کے دریا یہ قصور میں جائیں یہ جناب دریائے چناب کے پاس جائیں کتنی بستیاں کے لوگ جناب گھروں کے سامان بھی لٹ گئے مکان بھی گر گئے جانور بھی لوگوں کی جانیں چلی گئی ان کے ساتھ کب جا کر جفی ڈالنی ہے آپ نے جوڑتا ہے یہاں سکھوں کے ساتھ کوئی ہندوؤں کے ساتھ کوئی جناب فلانوں کے ساتھ کوئی قادیانیوں کا یار ہے یار پاکستان اس لیے بنا تھا 20 لاکھ قربانیاں دے کر خون کی ندیوں پر مجھے بتائیں نہ اس وقت کسی نے یہ نعرہ لگایا قائد اعظم نے کہ ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق دینے ہیں فلاں کو یہ حقوق دینے ہیں فلاں کو دینے ہیں میں ویکھدا پھر کہڑا جان دیندا
اس وقت 20 لاکھ قربانیاں اس مقصد کے لیے دی گئی تھی. علامہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، بڑے بڑے ہمارے اکابر نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ عجب تماشا ہے. جو اٹھتا ہے منکرین ختم نبوت کے لیے حمایتی، کوئی افسران تھے ایسا چوک بدماش بن جاتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی. میں کہ تیری پیتی حضور نے صدقے بچی ہوئی یاد رکھی، اے تیری شکل حضور نے صدقے بڑی ہوئی. پہلی قوم ایک ایک جرم کی جو تھانے میں ہوتا ہے نا، تھانوں میں ہمارے مولوی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کوئی آپ سے آگے کرے جی سپیکر کم کرے، جلوس ادھر سے نہیں جانا، ان کا ہوئے تو جا کے اپنا تھانہ چلا جا کے ایسا جو آپ تھانہ چلا کے چلا کر. ہمیں پتا ہے ہمیں جلوس کس گلی سے گزارنا ہے اور کدھر گزارنا ہے. تگڑے ہو وہ سننی، آپ تھانے دار نے ہمیں آ کر بتانا ہے. ہم نے کبھی اس کے تھانے میں جا کر دخل اندازی کی ہے؟ وہ جو دو نمبری کرتے ہیں ہم نے کبھی کچھ کہا ہے؟ آپ تھانے دار آ کر مسجد میں بتا کہ مولوی صاحب سپیکر کی آواز باہر آ رہی تھی اور میں کہا جلیا سپیکر دی آواز تے آلہ دا فرماندے تو دنیا نکلنا کر دو. صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو پلے. کل جو حضور نے لواء الحمد پکڑا ہوگا نا تو آلہ فرماتے ہم نے اس دن بھی حضور کے لواء الحمد کے جگہ پتہ کیا پڑھنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. عجب مزاج ہے یار. یہاں منمل جاب امن 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 امن. میں بتاتا ہوں حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان کیا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان کیا.